بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض اوقات انسان اپنے اہل و عیال کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ایسی کمائی کر کے جاتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے کا نام اور چرچا ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی اچھے اخلاق اور کردار کے لیے، اس کے اچھے کاروبار کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت اجر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں خوف رہتا ہے۔ ہمیشہ اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اہل و عیال کے لیے خوف میں مبتلا رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری اولاد اور جتنے بھی اہل و عیال ہیں ان سب سے بے خوف کر دے گا۔ اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو ظاہری اور نہ اس کو باطنی کوئی بھی نہ غم ہوتا ہے، نہ ہم ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا نا، من جعل ہمن ہموما واحدہ، جو اپنے سارے غموں کو، سارے دکھوں کو، سارے حزن کو ایک ہی دکھ اور ہم بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام دکھوں سے نجات فرما دیتے ہیں۔ وہ دکھ اور ہم کون سا ہے؟ آخرت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا خوف رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام دکھوں سے آزاد کر لیتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ دعا سکھائی، بسم اللہ علی دینی و نفسی۔ الفاظ کو سنیے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی، دینی میرا دین، و نفسی میری جان، و ولدی میری اولاد، و اہلی اور میرے گھر والے، و مالی اور میرا مال۔ چند دن کے بعد یہ شخص آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے تمام دکھ اور غم، خوف غائب ہو گئے ہیں۔ جو اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر بخوبی حفاظت کرنا جانتے ہیں نا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ولا یعودہ تھکتا نہیں ہے، وہو العلی العظیم، وہ بڑی عظمت والی ذات ہے جس نے اپنے سارے غموں کو، سارے دکھوں کو اللہ کے حوالے کر دیا، آخرت کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہری باطنی ہر قسم کے غم، خوف، حزن
سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ جس نے اولاد کی اچھی تربیت کی نا، یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اور اس کا اجر چلتا رہتا، ختم نہیں ہوتا۔ اولاد نیک صالح جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، اور جب رزق میں کمی آنے لگے تو یہ سوچ لیں، یا تو والدین اگر زندہ ہیں تو ان کا ادب و احترام اور ان کا خیال اور ضروریات زندگی کا خیال رکھنا آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اپنے مال، اپنے رزق میں اضافہ اور برکت چاہتے ہو تو والدین کے لیے دعا، ان کی خدمت، ان کا احترام اور ان کا ادب کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی وقت آخر اپنا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، غرباء میں، مساکین میں، یتامہ میں، بیوہ میں تقسیم کر دیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اپنی اولاد کے لیے تو کچھ چھوڑ جاؤ، تو وہ کہنے لگے اگر میری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان بردار اور اللہ کے ساتھ تعلق اور دوستی ہے تو پھر اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے فرمان برداروں کو، اپنے تابع داروں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر میری اولاد اللہ کی نافرمان ہے تو میرا مال، میری جائیداد ان کو اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی بہترین، سب سے اچھی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے اخلاق، ان کے روزگار اور ان کے تمام اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی جس نے سوچ لی اور کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری اور فرمان برداری اپنے اولاد کو سکھا لی، تو پھر اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے تابع داروں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے جس کو بھی خوف ہو، اکثر لوگ کہتے ہیں نا میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتے، مختلف عملیات بتا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کنفرم عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے عرض کرنے پر سکھایا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ دعا پڑھ لیا کریں بقدر ہمت، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکیں، اس کو پڑھ کے اپنے تمام اہل و عیال، اپنی جان و مال کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جس نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا، بصیر بالعباد، وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، ان کے کمالات، ان کے حالات، ان کے واقعات سب کے سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سب سے بڑی چیز ہے، عمل نہیں تو علم بیکار ہے، علم کے ساتھ عمل بھی ہو تو نور علی نور ہے۔